www.attableek.com, the reviver of Iman. میرے بزرگوں اور عزیزوں، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دے رکھی. دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو نعمتیں بڑی قرار دی گئی. ایمان اللہ تعالیٰ کے تعلق کا نام ہے. تو وہ اصل ہے ایمان. ایمان میں تو وہ ہے پھر اللہ کے تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اللہ کے تعلق کے کیا حقوق ہیں، کیا حدود ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے پھر علم ہوتا ہے. کیونکہ ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. بیوی سے تعلق ہے اس کا حقوق ہے، اولاد سے تعلق ہے اس کے بھی حقوق ہے. دنیا تعلقات کی جگہ ہے. یہاں آ کر انسان کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں آ کر انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے. جانور کے کوئی تعلقات نہیں، لیکن انسانوں کے تعلقات ہیں بہت. اس لیے اس تعلقات کے اعتبار سے اللہ نے علم ہوتا ہے کہ ان تعلقات میں کیا کیا حقوق ہیں. جو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر اٹھایا ہے اس میں حقوق کی تعلیم دی گئی. یہ حقوق ہے کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالعلوم ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ آخرت کا اجر پائے گا، اور جس نے ہم نے ادا کیا ہے وہ گرفتار ہوگا. حقوق کی بھائی مالی میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا. میں نے کہا کہ آپ حضرات کو اللہ نے بڑی دولت دی. علم سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی پہچان ہے اس امت کا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگ پیدا کریں گے. ہر 100 سال کے بعد بعض روایتوں میں ہر 100 سال کے بعد ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس حقوق کی حفاظت کی پیروی کریں گے، اس سے بڑی کریں گے، اور جو غلط چیزیں پیدا ہو گئی ہے اس کی صفائی کریں گے. علماء کا پیدا ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. اس قرآن کریم ایک معجزہ ہے. اس کے امین کا پیدا ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے. ہر زمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے. امت کی تربیت کرے، وضاحت کرے، غلط چیزوں کو نکالے. اللہ کا کرم امت پر اللہ ایسا پیدا کرتے رہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے وہ یہ بڑی نعمت. دنیا میں جو پڑھائے جاتے ہیں وہ فنون کہلاتے ہیں. فن ہے انسانوں کے تجربے کی بنیاد پر ہے. یہ کسی کے تجربے کی بنیاد پر نہیں.
ایک اللہ کی صفت کے علم کا برتاؤ ہے جو ڈالا جاتا ہے. اس لیے یہ قطعی ہے. یہ علم جو ہم کو دیا گیا ہے یہ قطعی ہے, کسی کو کوئی شک نہیں. اب کی بات باقی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے تجربے وہ معیشت کے لیے, یہ معیشت کے لیے نہیں ہے. ہاں معیشت کے رخو بتائیں گے, روزگار کے لیے یہ علم نہیں ہوتا. وہ سارے سب روزگار کے لیے ہوتے, یہ اس لیے نہیں. یہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اس کی درستگی کے لیے کیے گئے تاکہ اللہ کے اور بندے کے تعلقات صحیح ہو. اس لیے اس کا پیغام براہ راست آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرشتے کے ذریعے سے. اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے میں جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اعلیٰ وجہ ختم دیا گیا ہے. ایمانیات کا پورا علم دیا, عبادت کا پورا علم دیا, معاشرت کا پورا علم دیا, معاملات کا پورا علم دیا, اخلاق کا پورا علم دیا. اعلیٰ وجہ ختم دیا گیا ہے. کسی کی ہم محتاج نہیں, پورا دیا. یہ قومی کر کے دی جائے یہ خصوصیت ہے. اس لیے اس علم کی بڑی عزت ہے اللہ کے نظر میں. اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کے حاملین کی بڑی فضیلت ہے. علم کی فضیلت, علماء کی فضیلت, اس کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت, اس کی اشاعت کی فضیلت, بڑی فضیلت, بڑے بڑے انعامات اس کے ساتھ. اس بڑی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑا انعام ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ذمہ داری, علم کی ذمہ داری بڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اعلیٰ وجہ ختم, تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کو بات پاؤں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہی ذمہ داری ہے. اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم جو ہم کو ملا ہے اس کو بطور امانت کے دیا گیا ہے. یہ امانت اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. یہ امانت اس کی حفاظت کرے. اللہ کی طرف سے یہ بھی محنت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بھی یہ امانت ہے. اس امانت کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی علم کے تابع کرے. علم کے تابع پہلا اپنے آپ کو علم کے تابع کرے. یہ علم خود اس کے اوپر اثر کرے, اس کے اوپر اثر انداز ہو. یہ پہلا اپنے علم کی تابعداری. اس لیے دو گروہ ہو گئی علم کی, علمانوں کی دو گروہ. ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو علم کا تابع کیا. دوسرا گروہ وہ ہوا جس نے علم کو تابع کیا, علم کو اپنے تابع کیا. جنہوں نے علم کو اپنے تابع کیا وہ علماء سو کہتا ہے. علماء سو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کیا وہ علماء آخرت.
یہ علماء نے لکھی ہے. اس لیے اسی رنگ کی ذمہ داری ایمان اور علم. اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بلندی ایمان علم کو بلندی جتنی بلندی جتنی رفعت اللہ کی طرف سے ملے گی وہ ایمان اور علم کے ذریعے سے ملے گی. یہ اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو درجات اللہ کی طرف سے قائم ہوں گے وہ ایمان کے ساتھ اور علم کے ساتھ. اس کے بغیر کچھ ایک طرف یہ نعمت بھی ہے دوسری طرف یہ بڑی ذمہ داری بھی. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرنا. صحابہ کا جو علم ملا تھا وہ علم تقوی کے ساتھ تھا. ان کا علم تقوی سے ملا ہوا تھا. بنی اسرائیل کو علماء کے بعد جو علم تھا وہ کس کا ساتھ ملا ہوا تھا. اس میں کس کا بتایا اللہ ان کی اکثریت حاصل ہے تھوڑے ہی ہے اس کی تو مختصر اور کثیر من صحابہ تو وہ اپنے علم کے ساتھ حاصل کرا دیے گئے. ہم کو قرآن پاک میں آتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں سورہ مائدہ میں ان کی کمزوریاں بتائی ہیں. ہمارے بنی سکھائی یہ دیکھیے مجھے یہ کیا تفصیل سے ان کی کمزوریاں بتائی اور یہ بتایا کہ ان کا علم کس کا کے ساتھ ملانے حاصل ہے. اور صحابہ کے بعد جو علم تھا وہ علم انہوں نے تقوی کے ساتھ دیا اور یہی اثر ہے. آخرت بغیر تقوی کے تنگی نہیں تو اس کے لیے بنانے لیے جو دنیا نے اپنی برتری نہیں چاہی. برتری سے بدلاؤ کے لیے یہ صحابہ کے ساتھ جو علم تھا وہ کس چیز کے ساتھ تھا وہ تقوی کے ساتھ ان کو دیا گیا. خصوصی نعمت کے طور پر ان کو تقوی دیا گیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے حاصل کیا. اس سے وہ عادات کے احکام کے سب چیزوں کے پابند یہ دیا انہوں نے علم کو اپنے تابع کیا. بنی اسرائیل کو علماء نے اور اپنے اولاد اس سے دنیا میں پوری کی جس کی وجہ سے ان کے اندر فسق کا اثر ہے اور فسق کے اثر یہاں تک ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیا. تحریف سب سے بڑا گناہ ہے. ہر حکومت نے یہ گناہ ہے کہ کوئی قانون کو بدلے مجھے تحریر ہے قانون بدلے. کوئی پاسپورٹ میں چلانے کی ضرورت کرے تو بڑا گناہ ہر حکومت ابھی اس کی جانچ ہوئی اور بتاتا ہے وہ بڑا معمول کہ پاسپورٹ میں کچھ کیا ہے کیونکہ یہ تحریر ہے قانون بدلا 10 کا اس کو 11 کر دیا. پاسپورٹ کی مدت 10 تو 2010 11 تو کیا کیا صفر کے ذریعے ایک ہو گیا. یہ بات معمولی نہیں کیوں یہ تحریر ہے بڑا ہونا بات کی وہ اللہ کی کتاب کوئی بدل نہیں.
علم ان کو اپنے تابع کر دیا تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے. وجعلنا قلوبهم قاسية يفرقون الكلام عن مواضعه. انہوں کو سب کیا گیا اور پھر وہ اللہ کی کتابوں نظرات پوری کرنے کے لیے یہ سمجھایا ہے ہم کو کہ کوئی ایسا نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. اتباع ہوا اور اتباع ہدا یہ دو راہیں ہیں دنیا میں، یہ دو راہیں. ایک اتباع ہوا کے خواہش کے گھر میں کریں، اس کے دلائل ڈالیں، اس کے شواہد پیش کریں، اور ایک اتباع ہدا کریں، ہدایت کی پیروی کریں. یہ اصل ہے. اس لیے اس میں پریوی سے لم کا تقاضا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کریں. جو لوگ ہنر سیکھتے ہیں دنیا میں وہ اپنے آپ کو اپنے ہنر کے اصولوں کا پالن کرتے ہیں. یہ تو ان کا ہنر کام نہیں کرے. ڈاکٹر کے اصول کا پالن ہوتا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی چلانے کے اصول کا پالن ہوتا ہے. آزادی سے گاڑی نہیں چلا سکتا. ہر ہنر والا اپنے آپ کو اپنے ہنر کے اصول کے تابع کرتا ہے تو وہ اپنے ہنر سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں یہی بات جو اپنے آپ کو اپنے علم کے تابع کرے اس کا علم نہ ہے اسے علم کا نفع ہوگا. ایسی بات نہیں ہے کہ دل کو سزا ہوگی اور وہ سزا یہ ہوتی ہے جو ان کو ہوگی. یہ تو اپنے آپ کو علم کے تابع نہیں کرے گا تو دل سخت ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے. لکھا ہے علماء نے علم کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ میں تو جانتا ہوں ان کا پڑھ حالانکہ علم کی وجہ سے دل سخت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس علم کی خاصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت پیدا کرے. یہ امتیاز ہے اس علم کا. جب اپنے آپ کو علم کا تابع کرے گا تو یہ بات پیدا ہوگی، نہیں تو پھر الٹی بات ہوگی کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر کوئی حکم کیا جائے گی کہ پتا نہیں پھر کس آنا ہے. اس لیے یہ پہلی شرط اپنے آپ کو اس علم کا تابع کیا جائے باعتبار یقین کے باعتبار عمل کے. اس علم میں جس یقین کی دعوت دی ہے اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ چلا. اس علم میں جو عمل میں دیا گیا ہے اپنے آپ کو اس کے عمل کے ساتھ چلا. پھر یہ علم یہ بہت اوپر لے جائے گا. فرشتے سے رشک کریں گے. ان کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. عالم کا سونا عبادت، عالم کا سونا یا عالم کا سونا عبادت. اسی وجہ سے کہ اپنے آپ کو علم کے تابع کیے ہوئے. ایک بات. دوسری بات اس علم کے بارے میں یہ کی گئی ہے کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے یہ مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم کی مثال بارش کے پانی کے ساتھ کی. مسلمان صلی اللہ من العلم والهدى كمثل الغيث. کہ جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ برسنے والا پانی ہوتا ہے بارش. تو بارش کے پانی میں سب کا حق ہے، وہ سب کے لیے ہے، سب کی حیات کا ضامن ہے. ہمارے کل ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی. تو بارش کا پانی سب کی حیات کا زمین پر ہے، سب کی حیات اسی سے. اسی طرح یہ علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کی مثال دی ہے. ہم یہ ہے کہ ہم کی مثالیں جامع ہوتی ہے. بارش کثیر المنفعت کی ہے اور حیات کا سبب بھی. ایسے ہی یہ علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے یہ کثیر المنفعت. اس میں اللہ کے حقوق، اپنے ذات کے حقوق، بندوں کے حقوق، سب چیزوں کی ہدایت ہے.
کثیر المنفعت، اور دوسری بات کہ اس میں سب کا حصہ ہے، یہ سب کے لیے آیا ہے، کسی ایک فرد کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، سب کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا ہے، اس کو دعوت سے جوڑا گیا ہے، جیسے پانی کو پائپ لائن سے جوڑا، اس کی رسائی دور تک ہوگی، سب تک پہنچ جائے گا، جہاں تک پائپ لائن پہنچ جائے گا، بجلی کو پائپ لائن سے پہنچاتے ہیں کنیکشن دور دور تک۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو کس سے جوڑا ہے؟ دعوت سے جوڑا ہے، دعوت دی گیا تاکہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کا ارتباط اس علم سے ہو جائے۔ پانی کو پائپ لائن دی، دور دور تک وہ پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی دعوت کے ذریعے سے جیسے ہی دین نازل ہوا وہ دعوت شروع ہوئی، دعوت شروع ہوئی، تو جائیے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم، وہی تو داعی ہے معلم، ایسے لیے میں ہدایت دیتے ہیں، میں داعی اور معلم ہوں، ہدایت اللہ کا آدمی۔ آپ داعی، اپنے علم کی داعی، یہ کمال ہے، اس دعوت کے ذریعے سے اس علم کو پھیلا دیا گیا ہے، بلکہ جو بھی حکم نازل ہوا ہر حکم کو دعوت سے جوڑا گیا ہے۔ فرائض نازل ہوئی تو فرائض کی دعوت ہوئی، نوافل کی دعوت ہوئی، سب کی دعوت۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کو یہ دعوت سے جوڑا، یہ اس کے پہنچنے کی اور پہنچانے کی بہترین شکل اور کامیاب شکل ہے یہ دعوت۔ اس لیے دعوت کو بھی سمجھایا گیا ہے، دعوت کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے اس علم کو اور اس دین کو دعوت سے جوڑا گیا ہے۔ داعی، ہر نبی داعی ہوتا ہے اور وہ داعی بناتے ہیں، لوگوں کو داعی بناتے ہیں۔ دعوت داعی جو ہے وہ اپنے یقین کے اعتبار سے ممتاز ہوتا ہے، داعی کا یقین اٹل، ہر نبی اپنے اس یقین سے دعوت کے ساتھ چلتا ہے، یقین کے ساتھ۔ حالات آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، حکومتیں مخالف ہوتی ہیں، بڑی بڑی مخالف ہوتی ہیں، لیکن نبی اپنے یقین کے ذریعے سے اسے متاثر ہے، ایسا یقین غیر مدد اندر اللہ ان کی تربیت کرتے ہیں، دعوت دلانے کے لیے ان کو یقین کی مایا دے تاکہ وہ کسی غیر سے متاثر نہ ہو، بلکہ جو حق اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کیا ہے وہ اور جو مخلوق کا حق ہے وہ ادا کرنے کے بعد ہے یقین، اور اپنی ترتیب پر قائم، اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ اخلاق، یہ تین امتیاز ہیں داعی کے، اس کا یقین، اس کا عمل، اس کا اخلاق، اس سے دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ یقین تو اس لیے کہ دنیا حالات کا اگر ہے، مختلف حالات پیش آتے ہیں کام کرنے والے کے سامنے، تو وہ اپنے یقین کی وجہ سے متاثر نہ ہو، جو ہوگا وہ اللہ نے طے کیا ہے وہ ہوگا، اور کامیابی اس سے ہوگی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسی میں میری کامیابی، اس یقین کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ اور ہم اس یقین پر لے جاتے ہیں تربیت کر کے بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ احساس کرتے ہیں، یقین کی مایا اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، پھر ان سے کام لیتے ہیں اور اپنی تعلیم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔
وہ مخلوق جو ہے ان کو پریشان کرتی ہے ہمیشہ، ہر نبی کو یہ مخلوق نے پریشان کیا. اور کذالک ما انزلنا الیک وكذلك ما ارسلنا من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. جب کبھی کوئی رسول بھیجا گیا دنیا میں تو لوگوں نے اسے کہا یہ شاعر ہے اور یہ مجنون ہے. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ باتیں بتاتے چلے جاتے ہیں. کتواس ہو گئی مطلب ہم قوم داؤد. حالات قدم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. نبی اپنے یقین کی وجہ سے اپنی بات پر قائم ہے، چھوڑتا نہیں. لیکن مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ اخلاق کا ہوتا ہے. دعوت کے لیے اخلاق ضروری ہے. بغیر اخلاق کی دعوت نہیں ہوتی، بغیر علم کی دعوت نہیں ہوتی، بغیر یقین کی دعوت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اخلاق رکھنا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں میں خیرخواہ بنتا ہے. خیرخواہ بن کر اللہ کے مخلوق میں کام کرنا خیر آتا ہے کہ میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں، خیر وہ اس کی ہے، میں ان کا بھلا چاہنے والا. یا مومن والی یا لوگوں کو ملن نظارہ میں تو نجات کی بات کرتا ہوں، تو بزرگ کی بات کرتے ہوں. ترنت اندر میں نے کہا ہر نبی نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا، اس لیے یہ علم مفید ہو گیا سب کے لیے. دعوت میں بھی نبیوں کی دعوت کا اسلوب، نبیوں کی دعوت کا کیا اسلوب ہے؟ نبیوں کی دعوت کا اسلوب میرے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. بشارتیں سناتے ہیں لوگوں کو، آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے. خود اللہ کی بشارتوں سے بندوں کو چلاتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے، جو چاہے کرے، لیکن ایسا نہیں. جب محمد دین کا آئے گا تو اللہ بندوں کو بشارتوں کے ساتھ چلاتے ہیں. تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے، بشیر بات بندوں کو آپ بشارت دو. آپ کو ہم نے بشیر نبی بنا کر بھیجا ہے. ان کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں، بندوں کو انجام سے ڈراتے ہیں. اس لیے مہربان بات ہوتا ہے اپنے اولاد کی. ان کو سرحد پر مانتے ہیں تمہارے لیے بروسل والد ہے. یہ اسلوب ہے دعوت کا. دعوت جتنی مضبوط اور جتنی صحیح ہوگی، لوگوں میں اس کی اصلاح پیدا ہوگی قبول کرنے کی. یہ علم پھیلے گا، یہ علم پھیلے گا، لوگ اس علم کے تعریف کریں گے. کیونکہ دعوت الگ پیدا کرانے کے لیے ہے. اس لیے دعوت کا یہ اسلوب جب نبیوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بشارتیں سنانے، انجام سے ڈرانے، ان کی مدد کی کریں. یہ ان کی دشمنیاں محبت سے بدل جاتی ہے. یہ دنیا ہے اخلاق کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں تو کہ پوری عالم کی دعوت تھی، جنتوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی. آپ کو جو اخلاق دیے تھے وہ سب سے اونچے دیے، سب سے اونچے. اور اس مکمل مفاد میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں. تو اخلاق کا ان دیشوں کا معیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اپنی دعوت کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برداشت کیا، بہت برداشت کیا. لیکن اللہ کے مخلوق کو آپ کے ذریعے سے بہت فائدہ ہوا. سب سے زیادہ تعداد قیامت میں آپ کی امت کی ہوگی، آپ کے ماننے والے زیادہ. تو یہ طرح سے میرے بھائی کہ علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا. اور دعوت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ.
دعوت کی غلط ہے. طلب بالکل نہیں ہے. جیسے کسی کو بھوک نہیں لگتی, نیند نہیں آتی, اور اس کا علاج کیا جائے گا کہ اس کو بھوک لگے, اسے نیند آ گئی, اگر زندگی کا توازن صحیح ہو جائے. ایسے ہی ہے نا کہ لوگوں میں طلب پیدا کرو کس کی طرف سے, اللہ کی طرف, آخرت کی طرف, تاکہ یہ طلب کے ساتھ لوگ ان چیزوں کو لیں. جب طلب کے ساتھ رہیں گے تو ناقدری نہیں ہوگی. اور بے طلبی میں کوئی چیز دے دی گئی اس کی قدر نہیں ہوگی. ہوا نہیں اور کوئی طلب نہیں. اس لیے دعوت بتائی گئی کہ اللہ کی طرف سے یقین کے ساتھ, عمل کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, تاکہ جو علم آسمان سے آئے لوگ اس کی طلب میں لگے اور طلب کے ساتھ اس کو دے. اس لیے علم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس علم کو دعوت کے ساتھ جوڑ کر کے کئی طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے, اور جن میں طلب ہے ان کو طلب کے مطابق دیا جائے. چنانچہ دو قسمیں ہیں, ایک طلب والے ہوتے ہیں, ایک بے طلب والے ہوتے ہیں. تو طلب والوں کو تو ان کی استعداد کے مطابق علم دیا جائے, اور جو بے طلب ہے ان کو کیا کیا جائے, یہ کیا جائے کہ ان کو طلب کو بتائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ طلب وہ بھی دامن گیر سے بلی ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ ایسا نہیں. انہیں طلب نہیں ہے تو کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں طلب پیدا کریں گے. جس سے اللہ تعالیٰ منزل زمینوں پر پانی برساتا ہے. منزل زمین وہ کر جائے گی پانی لینے کے لیے, وہ جا نہیں سکتی تھی. تو اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ ان کو پانی برساتا ہے. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. دیکھتے نہیں ہو کہ ہم بنجر زمین میں پانی برساتے ہیں, پھر انہوں نے اپنی پیداوار نکالتی ہے, ان کا گزارا, ان کے ساتھ ان کے جانوروں کا چارہ, یہ سب ہو جاتا ہے. یہ مثال ہے نبوت کی کہ بنجر زمینوں پر اللہ پانی برساتا ہے. ایسا کہ بالکل جاہل ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے وہ انتہائی جاہلیت کا زمانہ, پوری جہالت, کچھ نہیں ہے سوائے دودھ پرستی, کچھ نہیں سوائے دودھ پرستی کے لوگ کو جانتے ہیں. تو ہم پانی برسا رہے ہیں, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنی دعوت سے جوڑ کر کے اس دعوت نے اخلاق کا اظہار کیا, اور اس کی وجہ سے میرے دوستوں لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی. اور ایسی طلب پیدا ہو گئی کہ بس یہی اس علم کا تقاضا ہے. اس علم کو دعوت کے ذریعے سے جوڑ کر کے اپنے اندر کے داعیانہ صفات پیدا کی جائے. یقین, عمل, اخلاق, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں داعیوں میں. یہ پیدا ہو گئی تو پھر اس علم کا اجرا ہوگا, اور یہ طلب اس کے طلب میں لگے گی. اور جیسے بنجر زمین پر پانی پہنچ جاتا ہے اور بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے, اس طرح یہ ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اس طرح چلائی تو اس علم کی ایجاد ہو گئی. ہر طبقے کے پاس اپنے طبقے کا علم آیا. حاضروں کے پاس تجارت کا علم آیا کہ تجارت کی کیا شریعت ہے. زمینداروں کے پاس زمینداری کا علم آیا کہ زمینداری کی کیا شریعت ہے. اس طرح ہر ایک کے پاس علم ہوگا تو زندگی علم کے تابع ہو گئی, کمائیاں علم کے تابع ہو گئی, معاشرت علم کے تابع ہو گئی, سب چیزیں علم کے تابع ہو گئی. دعوت کے ذریعے سے دین پڑھانا اور پھر علم دیا تو اپنے علم کے ساتھ اپنی اپنی زندگی. ہر ہنر والا اپنے ہنر میں علم کے تابع ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مینا میں بال کٹوانے کے لیے بیٹھے تو بال کاٹنے والا ہے, وہ کہنے لگا امام صاحب سے کہ اللہ کی طرف ہو کر کے بیٹھ جاؤ. 3 بجے کا ایڈریس ملا تو قبلے کی طرف منہ کیا
بیٹھے یہ کہہ رہا اپنی دانی سے تو میری طرف کر تو دانی سے یہ کہا کا پھر اللہ تعالیٰ بول تو ہر مرتبہ ٹوکے بال کاٹنے والا تو امام صاحب نظر تو وہ حیران ہوگا پوچھا کہ میں نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ حج کے اور میراث کے مسائل بہت کم مہینوں کو یاد ہوتے ہیں آپ برا مت ماننا حج کے مسائل اور میراث کے مسائل یہ بہت کم عالموں کو معلوم ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے تو کہا کہ میں جاتا ہے میں نے ربا سے یہ حج مناسب حج نمبر سے غلام ان کے مولا اور خادم وہ مشہور تھے یہ ان کا شہریت ہے کام رکھنے والا تو بالوں کی شہریت اس کو معلوم تو بال کاٹنے کی کیا شہریت یہ اعلان ہے علم کا بال کاٹنے والا بال کاٹنے کی شہریت پر ہے تاجر تجارت کی شہریت پر ہے زمیندار زمینداری کی شہریت پر ہے مزدور کے ذریعے سب افواہ ہماری کتابوں میں ہے سب افواہ ہے یہ سب میں وہی علم آیا ہے آسمان سے ان کاموں کے لیے علم تو جس طرح عبادت علم پر آئی معاشرت علم پر معاملات علم پر سب چیزیں علم کتابیں ہو گئی کیا آپ نے اپنے علم کو ایک دعوت کے ساتھ جوڑا تھا اور ہر طبقے کو اسی طرح کیا مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ذمہ داری علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طبقات کو علم دیں طبقات کو علم دیں تاجروں کو تجارت کا علم دے زمینداروں کو زمینداری کا علم دے مزدوروں کو مزدوری کا حاکموں کو حکومت کا علم دے مریضوں کو مرض کا علم دے ڈاکٹر کو مرض کی دوا دے گا یہ مرض میں کیا احکام ہے مریض کے وہ دے مریض کا حج مریض کا روزہ مریض کی نماز ہے سب فرماتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ طبقات کو علم دے تو طبقہ کو علم دینے کی کیا شکل ہے یہی شکل ہے ان کو دعوت دی جائے دعوت کے ذریعے سے ان کو دین کا تعلیم بنایا جائے پھر تعلیم بنا کر دے جو وہ تعلیم کرنے گا تو بہت پوچھنے آئے گا حتیم بھائی کے بیٹے سے ہڈی اتنے حتیم بھائی مشہور صدی گزرا ہے نصرانی تھا اسلام کا زمانہ اس نے نہیں پایا وہ تو اوشا نواز کے ساتھ عبد المطلب کے اوپر لیے آپ تمہارا کرو اس کو تھوڑی ہو گیا لیکن تھا بہت سکتی یہ ثقافت کے کسی ادب کی کتابوں میں آپ بتا پڑھوں ان کے بیٹے علی وہ بھی اپنے قوم کے پیشوا تھے نصرانی وہ اسلام لائے آخر میں اور مسلمان بڑے آدمی اور لمبی عمر کی انہوں نے پائی جب مسلمان ہوئے تو وہ مسئلہ لائے یا رسول اللہ ہم تو شکار کے عادی ہیں شکار ہمارا کام ہے ہمارے پاس بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں جو روز کا بھی شکار کر لیتے ہیں اور شکار کے کیا احکام ہے شریعت میں کتے کا شکار اب شکاری شکار کی شریعت پوچھ رہا ہے شکاری ہے باتوں کو گزارا اس زمانے میں شکار پر ہوتا تھا اس میں علیہ السلام خود شکار کرتے تھے وہ شکار کی شریعت پوچھ رہے ہیں
شکار کی کا شریعت ہے، کتا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جو جانور یہ کب حلال ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، یہ طلب کی بات ہے. شکار ایک لوگوں کا ایک طبقہ ہے. میدا کیا ہے پلانے کی اللہ نے شکار کے حکام نہ دیتے ان شرطوں کے ساتھ جانوروں کا یہ شکار جائے گا. یہ مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے جس سے علم طبقات میں پہنچا اور طبقات تعلیم ہوئے خود ہی پوچھنے آ رہے ہیں یہ اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے. یہی طریقہ ہے کہ طبقات کو علم دینا کیا ہے کہ طبقات کو اس طرح علم دو کہ اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے ان کو دین کا تعلیم بناؤ کہ وہ جس دھندے میں ہوگا اس دھندے کے احکام پوچھے گا تو یہ دین زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا. اور بغیر طلب کے اگر ان کو کوئی چیز دے دی گئی تو وہ ہضم نہیں ہوگی، اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا کیونکہ اس کو طلب ہی نہیں ہے. بات تو پہنچ جائے گی لیکن اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس میں بھی مشغول ہے. جیسے اندر فرماتے تھے علماء کے دل میں ہے کیونکہ علم ایک مستقل سرمایہ ہے، سب کے لیے آیا ہے، سب کی کامیابی اس علم میں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. اس لیے اس علم کا تعلیم بنانا یہ علماء کے دل میں کہ اپنے دعوت سے، اپنی محنت سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو تعلیم بنانا. اگر وہ پاس آتے ہیں تو وہ تعلیم دے، نہیں پاس آتے ہیں اپنے پاس تو خود ان کے پاس جاؤ، ذمہ داری ہے ان کے پاس جاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے تھے ان کے پاس سننا اثر نہ ہو وہ نہیں جاتے تھے لوگوں نے کیا قوم لیکن ہم نے بھیجا، ہم نے روانہ کیا ہے ہمارے اسلام کو ہم کو بھیجتے ہیں رسولوں کو تاکہ لوگوں میں یہ دین کی طلب کا داخلہ رہے، ان کو کچھ کرنے چلتا ہے، زندگی کی ذمہ داریاں بتانے سے جب طلب آئے گی وہ طلب کے ساتھ دے گا تو اس کا حل معائنہ کرے گا. یہی غرض ہے اسی علم کی. یہ جو تعلیم بن کر کے آئے انہیں تو دو یہ سب وقت ہو گیا، وہ تو مہمان ہو گیا. طلبا وہ طلبا مہمان رسول ہے، وہ تو مہمان ہے، وہ تو اسی کے لیے آئے ہیں. لیکن جن میں طلب نہیں ہے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اپنی دعوت سے ان کو فضائل بتاؤ، ان کو ترغیب دو، ان کے اپنے اخلاق سے ان کو مانوس کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے اور پھر ان کو یہ یہ حضرت فرماتے کہ علماء کے دل میں ہے کہ طبقات کو علم دے. دوسری بات یہ فرماتے تھے علماء کے دل میں ہے کہ علماء تیار کریں. کیا کریں؟ علماء تیار کرو تاکہ کھانا نہ پڑے. یہ تو کھانا پڑے گا، یہ جو تھے وہ چلے گئے دنیا سے اب جگہ خالی پڑی ہے. علماء کے دل میں ہے کہ علماء تیار کریں، جو قدم لے کر آئے ہیں انہیں علم دیں، صحیح معنی میں وہ علم دیں آپ سے اور اپنی ذمہ داری پر قائم کریں تاکہ ایک کے بعد جو کھڑا نہ ہو. یہ دو ذمہ داریاں بتائیں علماء پیدا کرنا اور طبقات میں کہ طبقات کو علم دیں. اور علم دینے کے لیے یہ طریقہ بہت آسان اور بہت مفید ہے. ہم دوسرے طریقوں کی نفی نہیں کرتے لیکن یہ مؤثر اور مفید ہے کہ خود ہی اس کے پاس جائیں، خود ہی ان سے ملیں، خود ہی انہیں تعلقات پیدا کریں اپنے افراد کے ذریعے سے، پھر اپنی سیکھیں. یہ کبھی طریقہ ہے، یہ کبھی سب سے زیادہ وہ صحبت سے بھی فائدہ اٹھائے گا، وہ دعوت سے بھی فائدہ اٹھائے گا، وہ محنت کا بھی اس کا اثر پڑے گا. جیسے صحابہ کو ملا، صحابہ کو یہ سب ملی تو صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا، محنت کا بھی اثر ہوا، دعوت کا بھی اثر ہوا. اس لیے صحابہ کا علم گہرا. یہی اس علم کا میرے جو سبق یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کا شکر رہی اس کو دعوت کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ کے بندوں میں اس کی قدر پیدا کرائی گئی اور چلتا رہا یہ سلسلہ. دائی اپنی دعوت بھی چلانے اور دائی جو ہے لوگوں کو دائی بھی بنانا.
تاکہ یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا، سدا اس کے اندر نہ ہو، تو پھر یہ علم دور دور تک جائے گا. بھی بنیاد پر کہ تمہاری آخرت بن جائے گی. اس علم کی گارنٹی یہ ہے کہ اسے طرح آخرت بنے گی اور دنیا آباد بنے گی. آپ اسے ہی بنواتے ہیں کہ ہماری بات مان لو، سلامت رہو، کہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اس لیے میرے بزرگوں یہ اس علم کا تقاضا ہے. دعوت کے ذریعے سے ہماری اپنی بھی تربیت ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور ان میں طلب پیدا ہوتی ہے اور ہماری ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو اس علم سے تابع کرنے میں، کہ اپنے آپ کو علم کا تابع کر کے دوسروں میں علم دینا اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے. یہ طریقہ ایسا ہے جو بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر دوسرے طریقوں کے مقابلے میں. وہ چیز آپ لکھ کر کے دیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کمزور ہے کیونکہ وہ کاغذ ذریعہ بنا ہے. یہاں آپ کی ذات ذریعہ بنے گی، آپ کی ذات ذریعہ بنے گی اس کے سکھانے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے. تو یہ کاغذ کا کام استعمال کیا ہے وہ بھی صحیح ہے. جب فضا بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تو آپ نے جو دعوت نامے لکھے ہیں پہلے نہیں لکھے، جگہ لکھے تھے، جگہ نہیں لکھے. ہجری نے یہ سلسلہ دعوت کا شروع کیا تو مشرقین کی جنگ ختم ہوئی. غزوہ احزاب کے بعد مشرقین کی جنگ ختم ہوئی، اس سے نمٹ گئے اور فضا صاف ہو گئی، جانا جانا آگے ہو گئے. اردو چلانا اردو دی کاغذ قلم استعمال طریقہ تو یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ کبھی ہے کیا آپ اپنی دعوت لے کر کے جائیں، اپنا ماحول لے کر کے جائیں. ماحول بنتا ہے جماعت سے، ایک آدمی سے ماحول نہیں بنے گا. جماعت ہوتی ہے اپنے ماحول میں رہتے ہیں. یہ طریقہ ہے. صحابہ کے وفود جاتے ہیں دین لے کر کے، وہاں سے بھی وفود آتے ہیں کیوں اسے ماحول بنتا ہے. یہ طریقہ ہے. اسلم اور ہم طریقے کے ذریعے سے آج لوگوں میں طلب آئی ہے تو دور کے ملکوں میں کام پہنچا. اور صرف تو کام نہیں پہنچا بلکہ کام کے تقاضے پورے ہوئے. ان کی مسجدیں آباد ہو گئی، ان کی درسگاہیں قائم ہو گئی، درس و تدریس شروع ہوا، ان کی معاشرت بدل گئی، کپڑے بدل گئے، شکلیں صورتیں بدل گئی. جی ہاں، معاشرت کا دین مشکل ہوتا ہے لیکن جب محنت ہوتی ہے تو معاشرت کا دن آتا ہے. اس سے مشکل معاملات کا دن ہوتا ہے حلال حرام. لیکن محنت کا ایمان یقین محنت کے ذریعے سے بڑھتا ہے تو یہ سب ہو جاتا ہے. معاشرت بدل جاتی ہے، معاملات کی کمائیاں حلال ہو جاتی ہیں. حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے خرچ کرنا، مالیات کا نظام صحیح شریعت کے اوپر ہے. یہ مشکل ہے لیکن جب محنت چلے گی تو لوگوں میں یہ بھی سزا رہے گی. جیسے کتنے لوگوں نے اپنا حرام کاروبار چھوڑ دیا اس دعوت کے ذریعے سے. کیا کرتے تھے کہ پہلے تمام کاروبار سنی کاروبار چھوڑ دیا کو بھی اور حرام کاروبار کرتے ہیں. حرام کاروبار ایک بنیادی عمل ہے یہ دعوت کا. یہ دعوت کو ہر چیز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. اس کے اصول آداب ہے. ان اصول آداب کے ساتھ جب دعوت ہوگی وہ لوگوں کے لیے آسان بھی ہو جائے گی اور اس کے ایک ماحول تیار ہوتا ہے. اس ماحول میں دین کا قائم ہو جانا آسان ہوتا ہے. اس لیے یہ درخواست کی جاتی ہے ہر ایک سے اس دعوت کے کام کے لیے عملاً اپنے آپ کو تعریف کریں. عملاً ایک تو اس کا استحسان ہے کہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے. استحسان سے ہم پتا نہیں ہوتا ہے بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کل ہے تو اسے اس کا ذائقہ آپ کو سمجھ کمزور کر جائے استحسان. اور استحسان سے آگے کیا کہ استجابت کرتا کہ اسے قبول کرے، اس کے لیے قدم اٹھائے. یہ اس کا اصلی حق ہے جو اس کے لیے قدم اٹھایا، حق ادا کیا. ہمارا علم تو ہے حق ادا کرنے کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں.
خدا کا حق، مخلوق کا حق، اپنی ذات کا حق، یہ سارے حقوق کے تعلیمی شہروں کے ذریعے ہے. اس لیے اسی استداد پیدا کرنے کے لیے ہم کو یہ دعوت کی محنت کی ہے. جب دعوت کی محنت ہوتی ہے تو لوگوں اس کی استداد پیدا ہوتی ہے. جو حکم چھوٹ رہے ہیں لوگ اس کو پتہ کرتے ہیں. برسوں کی زکات لوگوں نے دی ہے، برسوں کی زکات، لیکن بہت سالوں سے مالدار ہوتے زکات نہیں دی. پھر کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں قدم پڑے، اللہ کے راستے میں پھرے، وقت لگا، کام سمجھے تو برسوں کی زکات نکالی. برسوں کی قاعدہ نمازیں ادا ہوئی تو برسوں سے نماز نہیں پڑی. آپ لوگوں کے بتا کریں ایسے دوسرے لوگوں کے حقوق ایک طرح کا انتخاب تھا محنت کے ذریعے سے. اور یہ اس محنت ان کی محنت کا یہی ایسا ہے جو اللہ نے نجات کی نادنا اس کو بولانا کہ جو ہماری نسبت سے محنتیں کریں گے تو ہم اس کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. پھر جیسی محنت ہوگی اللہ کی طرف سے اتنا ہی ہدایت کا پیغام ہوگا. اور پیغام یہ ہے کہ زندگی توبہ پر آئے گی، توبہ پر آ کر کے پھر عبادت پر آئے گی، عبادت کے بعد پھر اپنی زندگی کے سہارے چوکے آہستہ آہستہ اگر پابند ہوا چلی جائے گی. اور اللہ کے حکم پر زندگی ہم زندگی کو وہی ایسا نہیں زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پر گزرے. اس لیے ذمہ داری تو سب پر ہے میرے بھائیوں، لیکن پہلے انعام پر زیادہ ہے. ہم لوگ ہونے والے اس کا علم ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی ہے تو وہ اپنی نعمت سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. یہی علم نامے کا اصلی اثر ہے. تو خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے مندروں کو اسے فائدہ اٹھا رہی ہے. مذہب کا یہی طریقہ ہے کہ جو علوم مذہب کو دیتے ہیں پابند ہوتے ہیں اس کے اور دوسروں کو اس کا پابند کرتے ہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے سے. اس میں اللہ تعالیٰ کا حقوق اتنا اور یہ اثر ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہم پر پائے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائے. اور دنیا سے آخرت بنانا آگے. دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ہمارے نبیوں کی تعلیم میں ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وقت بیمہ آتا بندہ ہوتا آخرت جو تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا دعوت دیتا ہے. اور ان کو اللہ نے علم دیا ہے تو ہم اپنے علم سے یا اپنے علم سے آخرت بنائیں گے. تو آخرت بنانے کیسے کرتے کہ اپنے ذات سے علم کا اپنے آپ کو پابند کرنا اور اس علم کو دوسروں میں جاری کرنا اور دوسروں کو اس علم پر قائم کرنا. یہ آخرت بننے کا. صحابہ اگر دنیا میں جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ انما امامنا الاخرہ. ہمارے اذان صرف آخرت بنانے کے ہیں. ہم اپنی دعوت سے اپنی محنت سے اپنے آخرت بنانا اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید ہوئی. تو یہی رفتار ہماری بھی ہوتی ہے. پہلے نمبر سے کہ وہ اس کام کے لیے دل پہ اپنے آپ کو فارغ کریں اور فارغ کر کے دل پہ اس کو کریں تو پھر اس کی حقیقت ان کے سامنے خود ہی روشن ہو جائے گی. وہ اس کی تعریف کریں گے اور کہتے ہیں دوسرے تعریف کریں گے. اس لیے یہ ہے کہ جو مصروفیت یہاں مزاج کی عمر ہے وہ تو ہے اور اس کی ترتیب بنائی جائے گی. ایک وقت میں یہ ایک وقت میں یہ ترتیب مطلوب ہوتی ہے کیونکہ ترتیب ہونے کی وجہ سے دونوں چیزیں سنبھال سکے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوں میں ترتیب پائی نماز ہو روزہ ہو ترتیب نماز میں بھی ترتیب ہے. قیام کے وقت میں قیام، رکوع کے وقت میں رکوع، سجدے کے وقت میں سجدہ، قاعدے کے وقت میں قاعدہ. یہ چاروں ارکان جو چاروں پر ہیں اور ایک دوسرے سے مغایر ہیں. قیام جو ہے رکوع سے مغایر ہے اور رکوع سجدے سے مغایر ہے اور سجدہ قاعدے سے مغایر ہے. یہی بات تو پھر کیسے ادا کریں؟ تو شاعر علیہ السلام نے اس کی ترتیب قائم کر دی کہ قیام پہلے ہوگا پھر رکوع ہوگا پھر سجدہ ہوگا پھر قاعدہ ہوگا. یہ ترتیب نماز سے پہلے اس طرح دین کے تمام کاموں اس کی ترتیب قائم ہو جائے تو ہر رکن اور ہر عمل اپنی جگہ قائم اور ادا رہے. سلو کما رہی لوگوں نے اچھلی چلی نماز ایسی پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نام کو نماز کا لیا ہے اور مقصود پورا دین ہے کہ پورے دین پر ایسے چلو اور چلاؤ جیسے مجھے دیکھا.
یہ وضو کی بات. تو اسے ترتیب قائم کی جاتی ہے. ایک وقت میں نیامت کریں گے, ایک وقت میں تو دونوں کو وقت دیا جائے گا تو دونوں عمل زندہ رکھیں گے. فوت نہیں ہوگا گیا. ایک کو فوت کر کے دوسرے کو قائم کرنا یہ صحیح نہیں. کوئی فوت نہ ہو. ہاں اس کی ترتیب اسے نبی کے دن میں ترتیب ہوتی. کبھی اپنی شریعت میں ترتیب بتاتے ہیں, نیت بھی بتاتے ہیں, طریقے بھی بتاتے ہیں. تو تینوں چیز نبی کے دن میں ہوتی ہے. نیت بھی بتا رہے, طریقہ بھی بتا رہے, ترتیب بھی بتا رہے, تاکہ وہ چیز فوت نہ ہو چلتی ہے. کریا بدلا سے ہماری عادت ہے کہ اس کے لیے اپنا اپنا وقت دے ترتیب کے ساتھ. ان کے لیے ترتیب ہے کہ بھائی جو اہل علم ہے وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے ایک سال لگاویں, ایک سال لگاویں اور اس کام کو ترتیب کے ساتھ کریں اور سیکھیں اور دوسروں کو سیکھیں. پھر اپنی ترتیب بنا کر سکتے ہیں. کیا میں نے اسی لیے اس کام کی ترتیب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو دنیا میں جاری کر دیا ہے. بہت حضرات علم اس کو لے کر چل رہے ہیں, دوسروں کو چلا بھی رہے ہیں اور دنیا میں یہ ترتیب پہنچ گئی ہے. آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ہمت کر کے اس کے لیے پیش کریں. تو یہ صحیح اس علم کا استعمال اور استفادہ آپ بتائیں اس کے لیے. مطلب ہمت کر کے بتائیں. سال کے لیے کہاں سے ضلع بولو, ضلع ممبئی. کرنے کی چیز من کا مصرف ہی یہی ہے. جیسے مال کا مصرف کون سے کو کرا تو ایران کا مصرف کون جو بتا کہاں کے مظفر کو. لیکن جانے کو اپنا زور نہیں ہوتا تو اس پہ قدم پیدا کرا ہی جائے گا. بیٹھے رہے بھائی, بیٹھے رہے, مشکل ہونے دیجیے. باہر بھی کوئی نام لکھتے بھائی. www.attableek.com, the reviver of